فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں مکتوب 31۔ اس کی ہم نے کچھ حصے پڑھ لیے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کل 30 حصے ہیں، اور ہم اب تک 3 حصے مکمل پڑھ چکے ہیں، اور چوتھے حصے کے بھی ہم شرح اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ نکات پڑھنے باقی تھے جو ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور تفصیلات بتاتی چلوں۔ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 9۔ آئیے مکتوب 31 کے جو چوتھا حصہ ہے اس کے نکات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہاں پر مختلف نکتے دیے گئے ہیں، جس میں سے ان کی جو تعداد ہے کل 2 ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہے کہ دل کو زندہ و آباد رکھو، اور دوسری ہے کثیر وائز و ناسے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، دل کو زندہ و آباد رکھو۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے، یعنی مکتوب 31 کی ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آغاز کرتے ہیں۔ نکات پڑھ رہے ہیں چوتھے حصے کے، دل کو زندہ و آباد رکھو۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ امام علیہ السلام اس فقرے کے آغاز میں وعظ و نصیحت کے ذریعے دل کو زندہ کرنے کی ترغیب فرما رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے والے حصے میں دل کو آباد کرنے سے متعلق فرمایا تھا۔ یقیناً اس قسم کی عبارات میں قلب سے مقصود وہ خاص عضو ہیں، عین زاد واو عضو نہیں، جو انسان کے سینے میں ہے اور جس کا کام خون کی گردش کو پورا کرنا ہے، بلکہ اس سے مقصود انسان کی روح اور عقل ہے۔ چنانچہ لغت کی کتب میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے، لیکن جو روح وعظ و تقویٰ کے ذریعے زندہ اور آباد ہو جاتی ہے وہ روح انسانی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی 3 روحیں ہیں، اور بعض اوقات 4 روحیں ہوتی ہیں۔ روح نباتی، جس کا اثر جسم کا نمو پانا، غذا حاصل کرنا اور تولید مثل ہے۔ روح حیوانی، جو اس کے علاوہ ہے، اس کا اثر حس اور حرکت ہے۔ انسان کے ناخن اور بال صرف روح نباتی کے حامل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے کاٹتے وقت انسان کو کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کے گوشت اور عضلات روح نباتی، نون بے الف تے چھوٹی نباتی کے علاوہ روح حیوانی بھی رکھتے ہیں، اور ان پر ذرا سی چوٹ لگنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ رہی روح انسانی تو اس کا واضح اثر فہم و شعور، قوت تخلیق، مختلف مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنا ہے۔ یہ روح ایسی حقیقت ہے جو روح نباتی اور حیوانی پر اضافہ ہے۔ البتہ بعض افراد چوتھی روح کے بھی حامل ہوتے ہیں، جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حقائق کو درک کرتے ہیں جو عام افراد نہیں سمجھ سکتے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ روح القدس سے مراد بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور کبھی ان سے بھی عظیم فرشتے۔ بریکٹ کلوز۔ بعض روایات میں روح الایمان کی جو تعبیر آئی ہے وہ شاید وہ انسانی روح کے اسی بلند مرتبے
کی طرف اشارہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو روح ایمان اس سے جدا ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280، باب الکبائر حصہ نمبر 11۔ پھر لکھا ہے کہ بعض روایات میں روح القدس کو روح الایمان سے بالا تر مرتبہ قرار دیا گیا ہے اور ان میں ارواح پنجگانہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ حوالہ ہے وہی ماخذ یعنی کہ اصول کافی صفحہ نمبر 282، باب الکبائر حصہ نمبر 16۔ پھر لکھا ہے کہ ہماری بحث روح انسانی سے متعلق ہے جو کبھی اس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ انسان کے پورے وجود کو روشن کر دیتی ہے اور کبھی اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے مردہ کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما غور و فکر بابصیرت دل کا ذریعہ حیات ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی اور حصہ نمبر 17031۔ آگے چلتے لکھا ہے آپ علیہ السلام ہی کی ایک دیگر حدیث میں آیا ہے ذکر انورٹڈ کاما کہ تم پر لازم ہے کہ غور و فکر کرو کیونکہ یہ قلب بینا کے لیے باعث زندگی اور حکمتوں کے دروازوں کی کنجی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی حصہ 17031، وہی حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ 4 چیزیں دل کو مردہ بناتی ہیں: گناہ پر گناہ کرنا، عورتوں سے زیادہ بے تکلفی سے گفتگو کرنا، احمقوں سے زیادہ بحث و تکرار کرنا، اور مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ کسی نے سوال کیا کہ اے رسول خدا، مردوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر عیاش دولت مند، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے خصال صفحہ نمبر 228۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز امیر المومنین علیہ السلام کی روایات میں نقل ہوا ہے کہ فرمایا کہ اہل معرفت سے ملنا دلوں کی آبادی اور علم و حکمت کے حصول کا باعث ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے غرر الحکم صفحہ نمبر 430 حصہ 9795۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ دلوں کی آبادی صاحبان عقل کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم صفحہ 429 حصہ 9774۔ البتہ جیسا کہ اوپر کی روایات میں ذکر ہوا، انسان کا دل کبھی کسی کھنڈر یا بیمار کی صورت اختیار کرتا ہے اور کبھی بالکل ہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے جو مردہ کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اوپر کے وصیت نامے میں دلوں کے احیاء پر تاکید فرمائی ہے اور ان کے آباد کرنے پر بھی۔ یاد خدا دلوں کی آبادی کا اور واعظ و نصیحت ان کے احیاء کا سبب ہے۔ اور اب دوسرا نقطہ ہیڈنگ ہے کہ کثیر واعظ و ناصح۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ جب واعظ سے متعلق بات ہوتی ہے تو سب کا ذہن ایک ایسے عالم انسان، روشن فکر استاد اور باتقوی فرد کی طرف جاتا ہے جو آیات قرآن، معصومین علیہ السلام کی روایات اور اپنے مطالعات اور تجربات کی روشنی میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہے۔ حالانکہ روایات میں ایسے شخص کے علاوہ مزید واعظوں کے بھی نام لیے گئے ہیں، جیسے دنیا کے تلخ اور ناگوار حوادث اور اس کی دیگر گونیاں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے عبارت احیے قلبک بالموعظۃ کے بعد اسی مطلب کی طرف اشارہ فرمایا۔ دیگر نصائح اگلوں کی تاریخ، ویران شدہ محلات، خاموش قبریں اور متروک شہر وغیرہ ہیں جو بے زبانی سے 1000 قسم کی نصیحتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اسی کلام کے تسلسل میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ واعظ کی ایک اور
قسم جو امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر 188 میں ذکر فرمائی ہے وہ مردوں کے بے جان جسم ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مردے ان کی قبروں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں تمہارے واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے یہاں پر غرر الحکم صفحہ نمبر 429 اور حصہ 9774۔ میرے خیال ہے یہ نہیں ہے، اس کا حوالہ اگلا ہے، یہ میں نے پہلے بتایا تھا، اس کا ہے نہج البلاغہ خطبہ 188۔ جی بالکل 188 خطبے کا حصہ ہے۔ لکھا ہے جو مردے ان کی قبروں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں تمہارے واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہیں، یہ میں نے ریپیٹ کر دیا۔ اب لکھا ہے کہ واعظ کی ایک دیگر قسم جو امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں ذکر ہوئی ہے وہ درونی واعظ ہے، دال رے واو نون چھوٹی ہے، درونی واعظ ہے، یعنی انسان کا زندہ ضمیر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما جس شخص کے وجود میں واعظ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگہبان ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، نہج البلاغہ کلمات قصار 89۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ نفسانی واعظ وہی ہے جس کی طرف قرآن مجید کے سورہ شمس میں اشارہ ہوا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے انورٹڈ کاما اور جان کی اور جس نے اسے درست کیا پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھا دیا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ واعظ کی ایک اور قسم وہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے لیے اس وقت بیان فرمائی جب اس نے آپ علیہ السلام سے نصیحت کا تقاضا کیا۔ آپ علیہ السلام نے مختصر اور جامع جملے میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس چیز کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس میں ایک نصیحت ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 324۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یعنی آسمان پر چمکتے چاند، ستارے اور سورج، ضعیفوں کی خمیدہ پشت، بوڑھوں کے سفید بال، خزاں میں درختوں کے خشک پتے اور مردوں کی خاموش قبریں، گزشتہ سلاطین کے ویران شدہ محلات، غرض یہ سب زبان بے زبانی سے درس عبرت سنا رہے ہیں۔ اگر ہارون صرف بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ میں پیش آئے ہوئے تباہ کن حوادث پر غور کرتا تو بہترین درس اور واعظ و نصیحت حاصل کرتا۔ اس بنا پر اس وصیت نامے میں امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اپنے دل کو واعظ و نصیحت سے زندہ رکھو ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ ابو الفرج اصفہانی کتاب اغانی الف غین الف نون چھوٹی میں لکھتے ہیں کہ نعمان جو کہ عرب سرداروں میں سے ایک تھا، اس کی خرقہ نامی بیٹی نے خیر قاف الف حمزہ خرقہ نامی بیٹی نے جب اپنی عبادت گاہ کی طرف جانا چاہا تو اس کے راستے میں ریشم و دیبا کے کپڑے بچھائے گئے اور لونڈیاں اس کے استقبال کے لیے نکل آئیں تاکہ اسے عبادت گاہ تک پہنچا کر اپنے گھر لوٹائیں۔ جب سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی طرف آیا اور ساسانی لشکر شکست سے دوچار ہوئے اور امیر لشکر رستم مارا گیا تو خرقہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ اسیروں کی صورت میں سعد کے پاس آئی، جبکہ پھٹے پرانے لباس اس کے تن پر تھے اور دنیا کی رسوائی کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں تھے۔ سعد نے کہا تم میں خرقہ کون ہے؟ خرقہ نے اپنا تعارف کرایا اور پھر کہا کہ دنیا عارضی اور زوال کی جگہ ہے جو کبھی ایک حالت پر نہیں ٹکتی۔ ہم اس سرزمین کے بادشاہوں میں سے تھے اور لوگ ہمارے لیے خراج لے کر آتے تھے اور سبھی ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے، لیکن جب دنیا نے ہم سے رخ پھیر لیا تو ہر طرف ہمیں پسپائی اور رسوائی ہی ملی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں ایسی ہی حالت کا سامنا کرنا ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ علامہ تستری جلد نمبر 8 صفحہ 332۔ اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نیز محمد بن عبد الرحمن ہاشمی
سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ عید قربان کے دن میں اپنی ماں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عورت کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ جعفر برمکی، ہارون کے معروف وزیر کی ماں ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا اپنی زندگی کی کچھ روداد ہمیں بھی سنا دیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک جملہ بتائے دیتی ہوں جس میں ہر عبرت پکڑنے والے کے لیے عبرت ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرا بیٹا جعفر اقتدار میں تھا تو اسی عید قرباں کے دنوں میں ہمارے پاس 400 کنیزیں تھیں۔ تب بھی میں یہی سوچتی تھی کہ میرا بیٹا جعفر میرا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن آج تمہارے پاس 2 قربانی کی بھیڑوں کی کھالیں مانگنے آئی ہوں تاکہ ایک بچھونے کے طور پر اور دوسری اوڑھنے کے لیے استعمال کر سکوں۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ علامہ تستری، جلد نمبر 8 صفحہ 333۔ نیز مرحوم محدث قمی نے بھی کتاب تتمۃ المنتہا میں 248 پر پیج نمبر 248 پر یہ داستان نقل کی ہے۔ اب یہاں پر ایک شعر ہے جو کہ فارسی میں ہے اور ترجمہ اس کا لکھا نہیں ہے، بقول شیخ بہائی۔ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر مشکل ہوا چھوڑ دوں گی۔ کہ چشم عبرت بین چرا در قصر شاہان نگرد ننگرد تاچا ساں از حادثات دور گردون شد خراب پردہ داری می کند بر طاق کسرا عنکبوت جغد جیم غین دال جغد نوبت می زند بر قلہ افراسیاب۔ جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ میری بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے 4 حصے مکتوب 31 کے مکمل کر لیے اور اس نشست میں ہم نے چوتھے حصے کے نکات پڑھ لیے تھے، اور اب آئیے 5واں حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی کا جو پیراگراف ہے اس 5ویں حصے کا آپ کی سماعتوں کی نظر آغاز ہو رہا ہے فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ وَلَا تَبَغْ، اور اختتام ہو رہا ہے الخلق تصبر فی الحق۔ ترجمہ، لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اور جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر تے ہے یہ رے، تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے۔ نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا، اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا۔ راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا، اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑنا اور دین کا علم حاصل کرنا۔ اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ ہم نے 5ویں حصے کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ثابت قدمی کامیابی کا راز ہے۔ لکھا امام علیہ السلام اس حصے کے آغاز میں گزشتہ حصوں جن میں گزشتہ اقوام کے حالات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا تھا سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے 5 اہم نصیحتیں فرماتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا، اور جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم آگے نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جملہ فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ اس بات کی کے پیش نظر کہ مسوی میں میم سے واو چوٹی مسوی کے معنی قیام گاہ کے ہیں
اور یہاں آخرت کی قیام گاہ مقصود ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں کچھ ایسا کام کرو کہ اپنی آخرت آباد ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ایام ہفتہ میں پڑھی جانے والی پرمغز دعاؤں میں سے ایک دعا میں مذکور ہے کہ خدا بندہ میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ وہی میرا دائمی گھر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے مولا کے کلام کا کہ ولا تبا آخرت کا بے دنیا کا جملہ اشارہ ہے کہ اس نقطے کی طرف کہ آخرت اور ابدی سعادت کی نہایت گراں بہا متاع کو دنیا کی رنگینیوں کی پست قیمت کے عوض نہ بیچنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعض یہودیوں اور ان کے برے اعمال کی مذمت میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے اور ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 86۔ پھر لکھا ہے لفظ دائل قولا، دال عین، دال پہ فتح ہے اور عین کے ساتھ زیر ہے تو دائل قولا فیما لا تعرفو کے جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو ایسے امور کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے جن سے وہ آگاہ نہ ہو، اور قرآن مجید میں اس چیز سے بار بار نہیں ہوئی ہے، نون ہے چھوٹی نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، سورہ اسراء آیت 36۔ اور شیطانی وسوسوں کی پیروی سے متعلق فرماتا ہے کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہاں پر حوالہ ہے یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 169 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے مولا کے کلام کا جملہ کہ والخطابہ فیما لم تکلف کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کاموں میں دخالت نہ کرنا جن سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، دوسرے الفاظ میں دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سے لوگ دوسروں کے معاملات اور غیر متعلقہ کاموں میں گھس جانے کے سبب ایک طرف اپنی ذمہ داریوں سے رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف اپنے لیے آفات و مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ یہ وہی مطلب ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ اے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مائدہ آیت 105 کا ترجمہ تھا یہ۔ اور اب آخری جملہ کہ وَأَمْسِكْ لکھا ہے شبہات میں احتیاط برتنے کی طرف اشارہ ہے جو مسلمہ عقلی اصولوں میں سے ایک ہے کہ جب انسان کو دو ایسے راستے درپیش ہوں کہ ایک روشن اور اشکال سے عاری ہو اور دوسرا مبہم اور تاریک ہو تو عقل حکم دیتی ہے کہ ایسے راستے کو ہرگز نہ اپنانا جو تمہیں منزل تک نہ پہنچائے، اور اگر پہنچائے بھی خوف و ترس اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ تمہیں ایسے راستے کو اپنانا چاہیے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ یہ عقلی قانون بہت سی روایات من جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور ایسی راہ کو اپنا لو جس میں کوئی شک نہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں انسانی زندگی کے امور 3 قسموں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما، بعض ایسے کام جن کا صحیح اور درست ہونا واضح اور روشن ہے انہیں اپنا لینا چاہیے، بعض امور جن کا غلط ہونا آشکار ہے انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اور بعض امور مبہم اور مشکوک ہیں انہیں چھوڑ کر خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 68
اور حصہ نمبر 10۔ پھر لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سب احکام امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جاہلوں کی ہدایت جیسے مسائل سے منافات میم نون الف فے الف نہیں رکھتے، اور یہ ان موارد سے متعلق ہیں جن کے مقابلے میں انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لہٰذا ان احکام کے بعد فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا، اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلا جملہ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر امر بالمعروف کرنے والا خود اچھے کام کرنے والوں میں سے نہ ہو تو اسے اپنے ضمیر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا جو اس پر یہ جملہ کسیں گے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ مجموعاً یہ امور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ انسان بتدریج نیکوکاروں کی صف میں شامل ہو جائے۔ پھر لکھا ہے وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ کے جملے میں نہی از منکر کے مراتب کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے لیے یہاں 2 مراحل ذکر ہوئے ہیں، جبکہ امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں شامل بعض اقوال میں اس کے لیے 3 مراحل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا دل سے برائی کا انکار کرنا اور دل و جان سے اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، خواہ ظالم عناصر اس کے ہاتھ اور زبان کو بند کر دیں۔ دوسرا مرحلہ زبان سے انکار کرنا۔ تیسرا مرحلہ عملاً منکرات اور برائیوں سے دوری اختیار کرنا۔ بہت سے فقہا نے اس مرحلے کو اسلامی حکومت اور حاکم شرع شین ر عین کا فرض جانا ہے، جبکہ پہلے اور دوسرے مرحلے کو عوام کا فرض جانا ہے۔ اور اس کے بعد کا یہ جملہ کہ وبائن من فعلہ بجہدک کا جملہ ممکن ہے کہ اس مقام کی طرف اشارہ ہو جہاں نہیں از منکر مؤثر نہ ہو۔ ایسے مواد پر انسان کو چاہیے کہ منکرات پر مبنی مجلس کو ترک کر دے اور منکر یا نامشروع میم شین ر واو عین کاموں کے عناصر سے دوری اختیار کرے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ اس سے مقصود قلبی طور پر بیزاری ہو جس کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ نہی از منکر کے 3 مراحل میں سے ایک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اہل منکر یعنی کہ بریکٹ میں لکھے نامشروع کام کرنے والوں سے تش روی کے ساتھ ملاقات کریں تاکہ وہ ہمارے تیور سے بھانپ لیں کہ ہم ان سے بیزار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ اصول کافی جلد 5 صفحہ 58 جلد نمبر 10۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس کلام کے تسلسل میں کچھ دیگر اہم ہدایات یوں بیان فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاد کے کئی مراتب ہیں، خواہ دشمنوں سے لڑنے والا لشکری جہاد ہو یا راہ حق میں کی جانے والی دیگر کوششیں، ان میں سے بعض مراحل حقیقی مجاہدوں کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے لائق یہ ہے کہ اپنے امکان بھر اس راہ میں کوشش کرتے ہیں، اور جملہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے ولا تأخذک فی اللہ لومۃ لائم کے جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات برے لوگ مجاہد اور راہ خدا میں مبارزہ کرنے والوں کے اطراف میں ہوتے ہیں جو مذمت و ملامت کے ذریعے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں ایسی ملامتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب تم نے راہ حق کو پہچان لیا تو خدا پر توکل اور مصمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھو اور سرزنش کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔
چونکہ راہ حق میں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور حق پرست ان سے مقابلہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان مشکلات کو سمندر کی تند موجوں سے تشبیہ دی ہے اور حکم فرماتے ہیں کہ حق کے گوہر کو پانے کے لیے ان موجوں میں ڈبکی لگاؤ تاکہ اپنا گوہر مطلوب پا سکو۔ ان جملوں میں امام علیہ السلام کا کلام قرآنی آیات سے ماخوذ ہے، چنانچہ سورہ حج کی آیت 78 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور سورہ مائدہ کی آیت 54 میں ہم پڑھتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ بہت سے مفسرین نے حق کے جہاد سے مقصود خلوص نیت بتایا ہے، لیکن اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ اس کا مفہوم صرف خلوص نیت تک محدود نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاد کا مشکل ترین مرحلہ نفس سے جہاد اور خلوص نیت کا حصول ہے۔ امام علیہ السلام اس حصے کے آخر میں اپنے فرزند کو دو دیگر اہم نصیحتیں فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، اور دین کا علم حاصل کرنا، اپنے نفس کو خوشگوار دوبارہ پڑھتے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنا، اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس اعتبار سے یہاں پہ نہیں، یہ تے ہے، تفقہ، سامعین یہاں پہ یہ انک زیادہ پھیلی ہوتی، تفقہ فقہ، فے قاف ہے، قاف پہ پیش ہے، فقہ کی سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی فہم و ادراک کے ہیں، اور وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کے جملے میں امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ اصول و فروع سمیت سبھی احکام کو اچھی طرح سمجھ لو، یعنی صرف سطحی طور پر نہیں بلکہ ان کی گہرائیوں سے آشنا ہو جاؤ۔ اور لفظ اود نفسکا کا جملہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ مشکلات سے مقابلے کے لیے صبر و استقامت ایسی چیز ہے جو مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو اس قدر مشق کرنا چاہیے کہ مشکلات سے مقابلہ اس کی عادت بن جائے۔ اور پھر لکھا ہے یہ جملہ کہ نعم الخلق التصبر فی الحق کے جملے میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مثبت کام میں مشکلات اور رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ جب انسان حق پر ثابت قدم نہ ہوگا وہ اپنا مقصد نہیں پا سکے گا۔ ایک گلاب کا توڑنا بھی کانٹے کی چبھن کے بغیر میسر نہیں ہوتا، اور شہد کے چھتے سے تھوڑا شہد حاصل کرنے کے لیے اکثر شہد کی مکھیوں کا ڈنگ سہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر استقامت اور ثابت قدمی سے کام نہ لیا جائے تو کوئی بھی مقدس مقصد حاصل نہ ہوگا۔ یہاں مناسب ہے کہ ابو الاسود کے چند جامع اشعار کی طرف توجہ کی جائے۔ وہ لکھتے ہیں، سامعین یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے ان اشعار کا، کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر رنج و غم کا خوگر بنایا کہ میں ان سے مانوس ہوا، اور طولانی مشکلات نے مجھ میں صبر کی عادت ڈال دی۔ کثرت رنج نے میرے سینے کو تحمل کے لیے مزید وسیع کیا، اگرچہ پہلے اس کے مقابلے میں اپنے سینے کو تنگ محسوس کرتا تھا۔ میں سوچتا ہوں اگر میں دنیا کے تمام حوادث کو قبول نہ کروں تو ہمیشہ دنیا کی سرزنش کرنا پڑے گی۔ حوالہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، میم عین ہے میرے خیال ہے، یا یہ معجم ہے یا یہ منجم ہے، معجم الاباء جلد نمبر 12 صفحہ 38 بحوالہ شرح نہج البلاغہ علامہ تستری جلد نمبر 8 اور صفحہ 381۔ سامعین یہاں پر ٹائم میں نے دیکھا ہے تو 33 منٹ سے زیادہ ہو گئے، میرے خیال اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اب اس کے نکات پڑھنے رہتے ہیں، 2 صفحات پر مشتمل ہیں۔ چلیے اگلی نشست میں چلتے ہیں، سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے اس نشست سے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔